لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ سب حضرات محبت سے، عقیدت سے، ادب سے، نیاز سے اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک و اصحابک یا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم علماء کرام، سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ جل جلالہ کے فضل سے حضور رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے مجھے اور آپ کو رات کے ان لمحات میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل میں حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں اپنے ایک استاذ مکرم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے جملے سے اس محفل پاک کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے، امید نہیں ہے، یقین ہے کہ جب آپ یہ جملہ سنیں گے
اور اس کو دل میں اتاریں گے اور اس کی لذت کو محسوس کریں گے تو انتظار کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی اور حضور کا ذکر سننے کا اشتیاق جو پہلے سے دل میں موجود ہے اللہ اس کو بھی تازگی عطا فرما دے گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اور یہ نہایت توجہ سے سننا اور اس کو جیسے کہتے ہیں کہ رٹ کے یاد کر لینا اور ہمیشہ یاد رکھنا، اور جب کبھی حضور کی محفل پاک میں آنا نصیب ہو تو گھر سے مسجد تک، مسجد سے گھر تک اس جملے کو اپنے ذہن میں بسا کے رکھنا۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی محفل ہو، دنیا کی اس محفل میں سارے آتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے کون آ رہا ہے، اس کا تعلق کس طبقے سے ہے، اس کا تعلق کس فکر سے ہے، اس کا تعلق کس تہذیب سے ہے۔ دنیا کی کوئی بھی محفل ہو، اس محفل میں سارے آتے ہیں، پر یاد رکھنا، پورے یقین سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، سرکار کی محفل میں سارے کبھی نہیں آ سکتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محفل حضور کی ہو اور اس میں سارے آ جائیں۔ سن لیجئے، دنیا کی ہر محفل میں سارے آتے ہیں، حضور کی محفل میں سارے نہیں آتے، صرف پیارے آتے ہیں۔ اگر آپ اس بات تک پہنچ گئے ہوتے تو میرے خیال میں سارے سبحان اللہ کہتے، اس لیے کہ کوئی میرا پیارا ہے، کسی سے آپ پیار کرتے ہیں، کسی سے وقت کا حکمران پیار کرتا ہے، لیکن سرکار کی محفل میں کون سے پیارے آتے ہیں؟ جن کو پیار کی خیرات مدینے والی سرکار سے عطا فرمائی جاتی ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھ کے سبحان اللہ کہیں کہ ہر محفل میں سارے آتے ہیں، پر حضور کی محفل میں صرف سرکار کے پیارے آتے ہیں۔ ہزاروں ساعتیں، ہزاروں لمحے، ہزاروں لذتیں، ہزاروں راحتیں، ہزاروں نیندیں قربان ہو جائیں اس ایک لمحے پر، جس لمحے امتی حضور کے ذکر کے لیے بیٹھے اور گنبد خضرا سے محبت کی ہوائیں آ رہی ہو۔ ذرا پیار سے بولیے گا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، محفل ذکر مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ۔ میں بلا تاخیر جس آیے مقدسہ کی تلاوت کی ہے اس کو زیب عنوان بنا کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ بات سمجھ لیجئے، بارش ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں بھی ہوتی ہے نا جہاں آپ بیٹھے، اور دنیا کے ہر علاقے میں ہوتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور قرآن کی یہ آیت سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، جو ہوائیں بھیجتا ہے۔ کیا بھیجتا ہے؟ ایک لفظ میں چھوڑ رہا ہوں، حافظوں سے معذرت، اور اس کو میں پڑھتا ہوں، ابھی مکمل کرتا ہوں، لیکن ایک لفظ چھوڑ کے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے۔
کیا بھیجتا ہے؟ کیا بھیجتا ہے؟ ہوائیں بھیجتا ہے. بین یدئی رحمتی، ایک لفظ میں نے چھوڑا ہے، بین یدئی رحمتی، اپنی رحمت کے آگے، اپنی رحمت کے. اب ہوائیں کس چیز سے پہلے چلتی ہیں؟ کس چیز سے پہلے آتی ہیں؟ ہوا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بارش. ہوا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور بارش سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ ہوا. ہوا کے بعد بارش سے پہلے، بڑی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ، ہم خوبصورت منزل پہ پہنچیں گے. بارش سے پہلے ہوا، ہوا کے بعد بارش، اور بارش کو میرے اللہ نے قرآن میں کہا یہ میری رحمت ہے. دعا کرو اللہ ہمیں سیلاب والی، تباہ کرنے والی، موت دینے والی، برباد کرنے والی بارشوں سے بچائے اور اپنی رحمت والی بارشیں ہمارا مقدر بنائے. لیکن سننا، وہ اللہ فرماتا ہے بارش میری رحمت ہے، پر میں رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہوں. رحمت سے پہلے، رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولا بارش آتی ہے ہم پانی پیتے ہیں، مولا بارش آتی ہے ہم کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، مولا بارش آتی ہے ہمارے جانور پانی پیتے ہیں. الغرض بارش ہماری ضرورت ہے، پر ضرورت بارش سے پوری ہو رہی ہے، یہ پہلے ہوائیں کیوں آتی ہیں؟ توجہ ہے؟ قرآن سمجھنا چاہیے نا. میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، کوئی حکایت نہیں سنا رہا، رب کا وہ کلام سنا رہا ہوں جو اس نے اپنے محبوب کے پاک سینے پہ نازل فرمایا ہے. اور یاد رکھیں، قرآن کے اندر غوطہ زنی کریں، اللہ کی عزت کی قسم، جو لوگ قرآن غور و فکر سے پڑھنے کے عادی ہیں، کائنات کی ہر لذت سے بیگانہ ہوتے ہیں، قرآن کی لذت میں ڈوب جایا کرتے ہیں. ان کی دوائی بھی قرآن ہوتا ہے، ان کا سکون بھی قرآن ہوتا ہے، ان کا اطمینان بھی قرآن ہوتا ہے، ان کی مشکل کا ساتھی بھی. سننا، یا اللہ بارش ہماری ضرورت، ہوائیں کیوں آتی ہیں؟ رب فرماتا ہے بشرن، یہ ہوائیں تمہیں دیتا ہوں خوشخبری کے لیے. ہوائیں دیتا ہوں، ہوائیں دیتا ہوں. خوشخبری کیا ہے؟ ڈیفائن کریں. خوشخبری کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کہتے ہیں خوشی کی خبر کو. اور آسان کرتا ہوں، خوشخبری کہتے ہیں ایسی خبر کو جو دل کو خوش کر دے، جو دل کو. اب سمجھے اس بات کو، رات کے 11 بجے مسجد میں آ کے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنے والوں، ذکر مصطفیٰ سننے والوں، میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، تم آج کسی غیر کی رضا کے لیے مسجد میں نہیں آئے، اس اللہ کے لیے آئے ہو جو تمہاری ضرورت کا خیال بھی رکھتا ہے، تمہاری خوشی کا خیال بھی رکھتا ہے. جتنی خوشی ہے ہوئی ہے اتنی آواز سے سبحان اللہ کہے. یا اللہ بارش ہماری ضرورت، پانی ہماری ضرورت، تو نے بارش دی، اس سے پہلے ہوا کیوں عطا فرمائی؟ فرمایا میرے بندے ہیں، میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان پہ رحمت فرماتا ہوں. لوگوں ایک بات سن لو، جب دنیا والے دروازے بند کر دیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہوتا ہے. یاد رکھو، جب دنیا والوں کے دروازوں پہ تم انتظار کر کر کے
بیٹھ کے تھک ہار کے واپس گھر کی طرف لوٹتے ہو اور وضو کر کے مسجد میں پہنچتے ہو، تم دنیا والوں کا انتظار کر کے تھک جاتے ہو، اللہ کہتا ہے بندے تھا کہاں، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک ربائی ہے، ایک ربائی سنانے لگا ہوں۔ ربائیاں آپ بہت سنتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی آواز میں سنتے ہیں، لیکن یہ ربائی کیسی ربائی ہے، کس کی ربائی ہے؟ آپ نام سنیں گے شاعر کا تو زبان سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی۔ کس کی ربائی ہے؟ ہمارا پورا ہندوستان، انڈیا، پاکستان، بلکہ میں کہوں بر صغیر، پورے بر صغیر کے اندر ولایت کی دنیا کا جو سب سے بڑا تاجدار ہے، پیار سے بولیں، محبت سے بولیں، اس کا نام ہے سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا گنج بخش لاہوری۔ جس نے کبھی داتا صاحب کا لنگر کھایا ہو وہ تو بولے نا، باقیوں سے ادھار آپ بول لیں، انشاءاللہ داتا کا لنگر ضرور نصیب ہوگا۔ حضرت داتا صاحب کے استاذ محترم حضرت ابو سعید ابو الخیر، آپ کی یہ ربائی ہے، فرماتے ہیں اے نوح دلائے دہ دلائے ہر دہ یالا کن، اے وہ بندے جو کہتا ہے میرا کام نہیں بنتا، میری بگڑی نہیں سنورتی، میری مشکلیں نہیں دور ہوتی، کہا یہ جو تیری عادت ہے نا، کبھی اس دروازے، کبھی اس دروازے، کبھی کسی دنیا دار کے پاس، کبھی کسی سرمایہ دار کے پاس، داتا صاحب کے استاذ نے کہا یہ جو تو نے اندر 20 قسم کے دل رکھے ہوئے نا، ان کو ایک دل بنا۔ دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لو جناب گل بن گئی، بندے بیٹھے نے میری گل سنن والے، پیار نہ لاکھو، محبت نہ لاکھو۔ قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلنا، پلٹنا، ایک حالت پہ برقرار نہ رہنا، اور دل میں یہ اضطراب رہتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پر یاد رکھے، مثال دے رہا ہوں، پتا اڑتا ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، آخر ایک جگہ ایسی آئی کہ وہ پتا پڑا ہوا تھا، اوپر آ کے ایک پتھر نے ڈیرا لگایا اور ڈیرا لگا کے کہا پتر ہون ہل کے وخا۔ پہلے تو کبھی ادھر جاتا تھا نا، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے، جب پتے کے اوپر درخت آیا، جب پتے کے اوپر پتھر آیا، جب پتے کے اوپر وزن آیا، اب پتے کی جرت نہیں کہ وہ ہل سکے۔ عارف کہتا ہے، صوفی کہتا ہے، یہ تیرا دل ہلتا رہے گا جب تک کسی کامل کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ دل بدستاور کے حجی اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ کہا ایک دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے، یاد رکھنا ہزار کعبے کے چکر تجھے وہ منزل نہیں دے گے۔ اگر ایک نظر، ایک جھاتی اپنے دل میں ڈال کے رب کی معرفت تک چلا گیا، پھر باہر سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرا دل رب کے انوار کا مرکز بن جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سنیے گا، کہا اے نوح دلائے دہ دلائے ہر دہ یلا کن، اے 9 دلوں والے، اے 10 دلوں والے، یہ 9-10 دل ختم کر، صراف وجود باش و خود راہ چلا کن۔ کہا جس طرح سنیارہ
भट्टी में डालकर सोना साफ करता है, चांदी साफ करता है, तांबा साफ करता है। कहा किसी दिन अपने आप को भट्टी में डाल के जरा सफाई सुथराई का इंतजाम तो कर। दो बातें, क्या? एक 10-8 दिल निकाल दे, एक दिल बना, एक की तरफ मुतवज्जे हो, और दूसरा अपने वजूद को भट्टी के अंदर दाखिल कर। फिर उसके बाद क्या होगा? यक सुबह, एक सुबह ब इखलास बिया बरदरे माँ। कहा फिर एक सुबह नियत साफ करके हमारे दरवाजे पे आ, हर कारे तू नहीं आई आगे गिला कुन। कहा एक सुबह आना तेरा काम है, तेरी बिगड़ी संवारने का काम रब अपने जिम्मे करम पे ले लेगा। मैं कहा था कि वो अल्लाह हमारी जरूरत भी पूरी करता है और हमारे दिल की खुशी का भी ख्याल रखता है। फिर क्यों इधर उधर जाएं? वो अल्लाह फरमाता है अगर कोई दुनिया वाला करोड़ों अरबों का मालिक हो, कोई 10 रुपए मांगने जाए वो अपनी तौहीन समझता है। किसी के पास 100 रुपया हो, आप उससे लाख रुपए का मुतालबा कर दे, वो कहेगा ये मेरे साथ मजाक करता है। वो अल्लाह है, बड़े से बड़ी चीज चाहिए फिर भी मांग, छोटे से छोटी चीज चाहिए फिर भी मांग, नाराज नहीं होगा, जरूरत भी पूरी करेगा, खुशी भी अता फरमाएगा। बस नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत और अल्लाह की शान के जिक्र से मैंने आगाज कर लिया है। हम आहिस्ता आहिस्ता मीलाद पाक की जानिब बढ़ते हैं। तवज्जो चाहूंगा, ये जो बारिश है इसको अल्लाह ने कहा है कुरान में अपनी रहमत। क्या कहा है? और ये फरमाया है कि जब मेरी रहमत आती है, ध्यान करना, डायरेक्ट नहीं आती, उससे पहले हवाएं आती हैं, उससे पहले इस्तिकबालिया। भाई कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, पहले इस्तिकबालिया हवाएं चलती हैं, कोई आ रहा है, किसी का इंतजार है, किसी की आमद होने वाली है। लोगों सुन लेना, एक ही बात काफी है, जिस बारिश को मेरे अल्लाह ने रहमत कहा, इस गांव का क्या नाम है? सैदपुर। सैदपुर के पीछे मैंने देखा कच्चा पक्का, कच्चा कच्चा कच्चा। अल्लाह करे जो जो कच्चा है पक्का हो जाए। मोहब्बत से कह लीजिए, यही मंजिल है कच्चे से पक्के तक पहुंचने की। और वो मैंने इशारा कर दिया है, आरिफ के हाथ में हाथ जाता है, फिर बंदा कच्चा नहीं रहता, पक्के से निस्बत हो जाए तो पक्के लोगों में शामिल हो जाता है। अब सुनना बात को, सैदपुर में बारिश हो रही है, हो सकता है कच्चा पक्का जो है वहां धूप लगी हो सकता है या नहीं? कसूर में बारिश है, लाहौर में धूप, लाहौर में धूप है, इस्लामाबाद के अंदर बारिश, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, बारिश रहती कितनी देर है? साढ़े कश्मीर के इलाके ते हफ्ता हफ्ता लगी रही है, तुसी अपनी रूटीन बेहतर जानते हो, घंटा लग के भी बस हो जाती है, 2 घंटे बाद भी हो सकता है रात लगी रहे, सुबह खत्म। अब मैं नतीजा देने लगा हूं और इसको महफूज करना। बारिश जिसको अल्लाह ने रहमत कहा, उसका जमाना भी महदूद, उसकी जगह भी, जमाना भी महदूद, जगह भी, लेकिन उसके आने से पहले भी इस्तिकबाल का इंतजाम, हवाएं, बशारतें आती हैं। बस सुन लो, ये सारी कायनात में बसने वाले लोगों के लिए पैगाम है। जिस बारिश को
اللہ نے اپنی رحمت کہا، اس کا زمانہ بھی محدود، اس کا مکان بھی محدود، پر رب کہتا ہے جب وہ آتی ہے اس کا استقبال ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پیار سے بولیے، محبت سے بولیے۔ کہا مصطفیٰ اللہ کی وہ رحمت ہے جن کا زمانہ بھی لامحدود ہے، مکان کی بھی کوئی حد متعین ہے۔ بھائی جس بارش کا زمانہ محدود، مکان محدود، اس سے پہلے ہوائیں آ کر خوشخبری دیں کہ بارش آ رہی ہے، تو جب وہ رحمت جس کا زمانہ بھی لامحدود، مکان بھی لامحدود آئے گی، تو جناب آدم پہلے خوشخبری سنائیں گے نا کہ وہ تشریف لا رہے، جناب نوح بشارت سنائیں گے نا کہ وہ تشریف، جناب ابراہیم بشارت سنائیں گے کہ وہ تشریف۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کہیں کہ شاہ صاحب نے ایسے ایک تخمینہ بنا لیا، نہیں، حضور کا فرمان سنیں، محبت سے سنیں، اتنی آوازیں بلند سبحان اللہ کہیں کہ اگر کوئی نیند کے قریب قریب پہنچا ہو تو وہ بھی پلٹ کے ہماری محفل میں آ جائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ و رؤیا امی التی رأتہا، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا، چرچے ہیں یا نہیں پہلے؟ فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں، ہے، اور فرمایا میں اپنی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا کی خوابوں کی تعبیر بن کے آیا ہوں۔ سننا، ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سید، میں چیک کیتا ہے بھئی سیدہ نے ناتے بھی سبحان اللہ ہوں دی ہے کہ کوئی نہیں، محبت سے سید محمد بن رسول برزنجی، سید محمد بن رسول 11ویں صدی کے مجدد، کیسا سید زیادہ ہے؟ 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوا، 63 سال کی عمر پائی، اور مدینہ پاک میں فوت ہوئے، جنت البقیع میں مزار بنا۔ یار کتنا پیارا بندہ ہوگا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، عربی میں ہے، کتاب کا نام ہے سداد الدین و سداد الدین۔ یہ کتاب حضور کے والدین کریمین کی شان میں لکھی ہے، اس میں جو جملہ انہوں نے لکھا اس کے لیے میں نے یہ سارا تعارف کروایا۔ فرماتے ہیں یار سیدہ آمینہ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کریم نے، مصطفیٰ کریم نے، مصطفیٰ کریم نے نبیوں کے ذکر کے ساتھ جوڑ کے اپنی اماں جان کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ سننا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدہ آمینہ نبیہ ہے، پر یہ مطلب ضرور ہے نبی بھی پاک ہوتے ہیں، میری اماں جان بھی پاک ہے۔ سیدہ آمینہ نبیہ نہیں، پر اس کا یہ مطلب ہے نبی بھی سچے ہوتے ہیں، میری اماں جان بھی سچی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نبیہ ہیں، پر یہ مطلب ہے نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، میری اماں جان کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔
اور کیا خواب ہے، کیا بشارت ہے، کیا آپ نے دیکھا؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ سرکار میرے شکم پاک میں کب آئے۔ سمجھ آئیے؟ جن وجوہ سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ پیٹ میں آیا ہے، سیدہ پاک فرماتی ہیں ان میں سے کوئی وجہ نہیں بنی۔ پھر آپ کو علم کیسے ہوا؟ فرمایا کسی کہنے والے نے کہا یا آمنہ انکے حملتے بسید حاضح الامت و نبی حاضح الامت، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں اس امت کا سردار بھی آ گیا ہے، اس امت کا نبی بھی آ گیا ہے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کی وہ رحمت جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے تشریف فرما ہوگی تو چرچے ہوں گے، چرچے استقبال، اور کوئی تو یوں کہے گا اج سکھ متران دی ودیری ہے۔ اب سننا میں اس کو کس انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ آج سکھ، سکھ کہتے تانگ کو، انتظار کو ہے، متر محبوب سجن کو کہتے ہیں، لیکن پیر صاحب نے متر نہیں کہا، متران کہا۔ یہاں صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، میں نے حضور اعلیٰ کو جتنا پڑھا، ناقص بندہ ہوں لیکن جتنا پڑھا، میری معلومات کے مطابق حضرت صاحب نے چاہے عربی ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے پنجابی ہو، حضور کے لیے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر فارسی ہے تو بود نہیں کہا، بود دند کہا ہے، اور اگر پنجابی زبان ہے تو متر نہیں کہا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ متران۔ آج سکھ متران دی ودیریے۔ ذرا محبت کیجئے گا، منزل بڑی خوبصورت ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ آپ جیسے سننے والے بندے مجھے ملے ہیں۔ آپ چاہے ناراض ہوں، یہ آپ کی مرضی ہے، پر میں آپ کے ذوق پہ ضرور خوشی کا اظہار کروں گا کہ اچھی سماعت، اچھا ذوق رکھنے والے بندے اللہ نے دے دیے۔ سنیں، آج سکھ متران دی ودیری ہے، یعنی زیادہ ہے، پہلے سے حضور کیوں؟ توجہ کریں، یہ بچے بیٹھے نا یہاں 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کا بچہ جس کو شعور آ جاتا ہے، اس کے دل میں بھی یہ آرزو مچلتی ہے کب گنبد خضرا کو دیکھوں۔ پیار نال کہہ دیو۔ میرا بڑا یقین ہے کہ محفلوں میں بولنے سے صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے بھی تو نیت کر کے بیماری کی شفا کی سبحان اللہ کہے، اور جن کی صحت ٹھیک ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہیں سبحان اللہ۔ سننا، بچہ تو بچپن کی عمر سے جب اسے شعور آتا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو، گنبد خضرا دیکھنے کی خواہش دل میں مچلتی ہے، اور کون مسلمان ہے جس کے دل میں سرکار کی زیارت کا شوق نہ ہو؟ گل بڑی وڈی ہے یار، پیار نال بولو۔ اور میں ایک بات بتاؤں، اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے نا زندگی میں کسی کو زیارت، تو وہ پکا جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، اس بندے کا بخت اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اب یہ خواہش تو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ بابا میر علی شاہ وہ ہستی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ولایت کے چرچے ہیں،
بخل نہ کرے ہو, پیار نال کہہ دیو, محبت نال کہہ دیو. اسی ماشاءاللہ جیڑا بندہ دنیا تو تشریف لے جائے ویسے ساڑی عقیدت دو گناہ ہو جاندی ہے. تے پیر میرے لی شاہ صاحب دا تے ویسے حق بندا ہے کہ انہاں نال عقیدت رکھیے. اس واسطے کنجوسی نہیں کرنی, پیار نہ لاکو. یہ آپ کو سمجھانی ہے ودیری. کیا سمجھانا ہے؟ ودیری. حضور آپ پیدا ہوئے ہیں تو ولی ہیں, تو کیا اس نعت کے لکھنے سے پہلے حضور کی زیارت کی شوق بہت زیادہ نہیں تھی, تھوڑی تھی, کم تھی, کہ آپ کہہ رہے ہیں آج سکھ متران دی, آج سکھ متران دی, آج سکھ متران دی. کہا کون مسلمان ہے جس کے دل میں دیدار مصطفیٰ کی خواہش نہ ہو؟ پھر حضور آج ودیری کیوں ہے؟ فرمایا پہلے ویکھیا نہیں سی. پیار نال بولو یار, محبت نال بولو. پہلے ویکھیا نہیں سی, پر جدو دیدار ہو گیا ہے آج سکھ متران دی ودیری ہے. پہلے بھی خواہش تھی کہ دیکھو, پر جب دیکھ لیا ہے اب دل چاہتا ہے کسی اور کو نہ دیکھوں, جب دیکھوں تو انہیں دیکھوں. اچھا میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں. جناب آدم علیہ السلام بشارت سنا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. جناب نوح وہ آ رہے ہیں. جناب ابراہیم وہ آ رہے ہیں. ہم ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں کہ حضور یہ سکھ متروں کی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ جواب وہی ہے. فرمایا اللہ نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے اپنے محبوب کی حقیقت کو, اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر دیا ہے, اور نبیوں نے اس کا نظارہ بھی کر لیا ہے. وہ اس لیے انتظار میں ہے کون سی گھڑی آئے کہ سارے عالم کو اس چہرے کے جلوے نصیب ہو جائے. آج سکھ متران دی تھوڑی سی تشریح ہو جائے. آج سکھ متران دی. اچھا محبوب کے آنے کا انتظار ہو تو بندے کو خوشی ہوتی ہے یا غمی؟ کیا ہوتی ہے؟ کیوں دلڑی اداس گنیری ہے. موقع تو ہے خوشی کا, پر پیر صاحب کیا فرما رہے, کیوں دلڑی اداس گنیری. آج دل بہت زیادہ اداس کیوں ہے؟ پھر آگے کیا فرمایا, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے. ملنے کی خواہش, ملنے کی خواہش ہو, انتظار بھی ہو, خوشی ہوتی ہے یا پریشانی؟ مسکراہٹ آتی ہے یا آنسو؟ مسکراہٹ نا. اج نینا لائیاں, اج نینا لائیاں. ایک مصرے میں خوشی ہے, دوسرے مصرے کے اندر پھر پریشانی کی کیفیت, تیسرے مصرے میں خوشی ہے, چوتھے مصرے میں پھر پریشانی کی کیفیت. حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ بارگاہ ہے. دھیان دینا, ساری کائنات میں کسی سے بھی محبت کرو, محبت میں بے تکلفی آ جاتی ہے, پر یہ وہ بارگاہ ہے, یہ وہ بارگاہ ہے. ہاں ادب گاہ سزیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ بھی آید جنید و با یزید اینجا. کہا اللہ کی زمین پہ مصطفیٰ کا آستان وہ جگہ ہے جہاں با یزید بستامی, جنید بغدادی جیسے لوگ ادب سے اونچی سانس بھی نہیں لیتے. ایک شعر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں, تھوڑا چشتی ذوق تازہ کرنے کے لیے. پیار سے کہیے, محبت سے کہیے. ایک شاعر گزرا ہے, مزاحیہ شاعر, استاد امام دین گجراتی, نام تو آپ نے سنا ہوگا اس کا. مزاحیہ شاعر گزرا ہے, لیکن کوئی کس طبیعت کا بھی ہو, ایک چیز ہے جو ہم سب کو کٹھا کر دیتی ہے, اور وہ ہے مدینے والے کا پیار.
ہیں؟ آج یہاں یہ نہیں ہے کہ ایک برادری کے لوگ جمع ہوں گے، ایک محلے کے لوگ جمع ہوں گے، ایک قبیلے کے لوگ جمع ہوں گے، ایک شعبے کے لوگ جمع ہوں گے، نہیں، آج وہ سارے آئے ہیں جو سرکار کا ذکر محبت سے سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب یہ حضور کا آستانہ اور ادب، امام دین گجراتی سے کسی نے کہا امام دین بڑے شعر لکھے ہیں، کبھی سرکار کی نعت ہی سنا دو۔ محبت سے بولیے۔ امام دین گجراتی نے شعر کہا، اس نے کہا محمد کا جہاں پر آستاں ہے، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، محمد کا جہاں پر، جو گئے ہیں اللہ دوبارہ لے جائے، جو نہیں گئے اللہ نصیب کرے، مل کے پڑھیں محمد کا جہاں پر آستاں ہے، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے۔ اب سنیں پیر صاحب نے کیا کہا، اج سکھ میں طرح دی ودیری ہے، کہا انتظار تو ہے پر کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، بارگاہ بہت بڑی ہے، بارگاہ بہت بڑی ہے، سوچتا ہوں پتہ نہیں مجھے اس قابل سمجھے کے دیدار دیں یا نہ سمجھے بادشاہ جو ہوئے ہے۔ پھر کہا لوں لوں وچ شوق چنگیریے، میں اپنی قابلیت پر انحصار تو نہیں کرتا، پر ان کی رحمت پہ نظر رکھ کے یہ عرض کرتا ہوں سرکار، یہ جملہ سنیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمہ تن گوش، ہمہ تن مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کان بن جاؤ، حالانکہ سننا صرف کانوں کا کام ہے، مطلب یہ ہے اتنا غور سے سنو کہ لگے پورا بدن کان بن گیا ہے۔ لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، شوق تو دل میں ہوتا ہے، پر حضرت فرما رہے ہیں آج سر سے پاؤں تک پورا بدن دل بنا ہوا ہے، اور اس دل میں ہے کیا؟ لو لو وچ شوق چنگیری ہے، پھر ڈر لگتا ہے پتہ نہیں زیارت عطا فرمائیں نہ فرمائیں، اج نینا لائیاں، اج نینا لائیاں، اج نینا لائیاں۔ اب ایک پر لطف بات آ گئی، اگر آپ کا ذوق چلے گا تو میں عرض کروں گا، میری طبیعت کا مجھے پتہ ہے، آپ کی طبیعت کا، بندے سے زیادہ بندے کی طبیعت کا کسی کو پتا تو آج کل ڈاکٹراں کول بھی جاؤ نا 5000 فیس لے کے کہندے سون تو پہلے کی ہوندا، جدوں اٹھتے ہو پھر کی محسوس کردے ہو، ٹرن ویلے چکر آندے نے، انٹرویو سارا مریض نہیں دینا ہوندا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر سے بھی زیادہ اپنے بارے میں بندہ ہے یا نہیں؟ آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں، چلو آج کل تو مانیں گے نا، پچھلے لوگ سیانے ہوتے تھے، روحانیت بھی ہوتی تھی، دیکھ کے نبض دیکھ کے پتہ چلا لیتے تھے۔ سوال سننا اور ذوق سے سننا، سوال یہ ہے پیر صاحب دل تو اڈا اداس ہے، پوچھ کنوں رہے ہو؟ پیار سے بولیں، جس نو سمجھ آئیے وہ بولے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، کہ بلا دل تو اڈا ہے، کنوں پوچھ رہے ہو؟ آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں؟ حضور اکھاں تو اڈیاں نے، آنسو تو اڈیاں اکھاں چو جاری نے، پوچھ کنوں رہے ہو کہ آنسو کیوں نہیں کر رہے نے؟ جواب دیا
کہا ہاں، لیکن میں آپ کو فارسی میں بھی جواب سناؤں گا اور پھر تھوڑا سا حضرت کے ہی اسی نعت کے ایک دوسرے مصرے میں اس کا جواب سناؤں گا. پہلے فارسی سن لیں. 12 بجن والے نے، پنجابی دا ماحول ہے، سر شر سننے واسطے شوق وچ بیٹھے ہاں تے شاہ ہوری سانو فارسی سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. از نفوس ماست اولا تر نبی. پیر میرے علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں حضور دل تو اڈا کیوں اداس ہے؟ کنوں پوچھ رہے ہو؟ اکھاں تو اڈیاں آنسو نہیں کر رہے ہیں. سب تو زیادہ تو انہوں پتہ ہے کیوں نہیں کر رہے ہیں، کنوں پوچھ رہے ہو؟ فرمایا ایک ہے وے جیڑا ساڈا حال ساڈے تو بھی ود کے جاندا ہے. نہ بولیو کوئی نہیں، ذرا زبان بچا کے رکھ لو. ماڑی جی غیبت کر لوانگے، بس زبان بچا کے رکھو. کوئی جھوٹ بول لوانگے، اتھے سرکار دا ذکر پاک ہو رہا ہے، ذرا ریزرو رکھ لئیے زبان. اسی یہ زبان غیبت کرن واسطے نہیں رکھی، جھوٹ بولن واسطے نہیں رکھی، چغلی بولن واسطے نہیں رکھی، کملی والے دا ذکر کرن واسطے رکھی ہے. سمجھ آئی؟ چاہ دے کھوکے تے بہ کے 4 گھنٹے گپ شپ گزر جانے لے. خوش نصیب ہو آج 4 گھنٹے مدینے والے دے ذکر اچ گزر رہے ہیں. سنیے گا پیر صاحب نے کہا از نفوس ماست اولا تر نبی. اگلا شعر ہر بندہ برداشت نہیں کرے گا، وہ برداشت کرے گا جو اندر سے بھی مومن ہے باہر سے بھی مومن ہے. ہر بندہ نہیں برداشت کرے گا. میرا تجربہ ہے. پہلے شعر کا ترجمہ سنیں. فرمایا از نفوس ماست اولا تر نبی. فرمایا جو ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہمارے حال جانتا ہے وہ سیدہ آمنہ کا لال ہے. اگلا مصرع سن کے علماء تو خوش ہوں گے، ہر ایمان والا خوش ہوگا. سنیے کیا کہا پیر صاحب نے، تاجدار گولڈا نے، رئیس المجددین نے، امام المسلمین نے، فاتح قادیانیت نے، نائب غوث الورا سیدنا مہر علی شاہ کیا فرماتے ہیں؟ از نفوس ماست اولا تر نبی پس علی. ایمان والے ویسے ہی علی پاک دا ذکر سن کے جذبہ ایمانی دے عروج تے پہنچ جانے نے. پس علی را ہم چنی داں اے اخی. کہا اے ایمان والے، اے اسلام والے، اے میرے اسلامی بھائی، جس طرح نبی ہماری جانوں سے قریب ہے اسی طرح علی بھی ہماری جانوں کے قریب ہے. علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیراً نذیرہ. کہا علی وہ ہے، یہ علامہ جامی بول رہا ہے، علامہ جامی کہتے ہیں، کہا علی وہ ہے، علی شاہ حیدر اماماً کبیرہ. اس سے بڑا امام کون ہوگا جو حسن کا بھی امام ہے حسین کا بھی امام ہے کہ بعد از نبی شد بشیراً نذیرہ. کہا کملی والے کی بارگاہ سے علم کا لنگر لے کے سارے جہان میں تقسیم کرنے والے کو علی کہتے ہیں. اب آسان کر رہا ہوں، اس صورت نو میں جان، اس صورت نو میں حضور گال کی دلال کر رہے ہو. فرمایا جو ہماری جانوں کے بھی زیادہ قریب ہے، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے.
جانان کے جانے، جانان کے جانے. آ جاؤ بارش تھے. بارش یاد ہے نا؟ بارش یاد ہے نا؟ بارش کی بڑی خوبیاں ہیں، اور بارش میں چلا کرے، درود پاک پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی پاکی عطا فرمائے گا. سخت بارش میں نہ چلے، لیکن جس میں چل سکے چلیں، حضور کی سنت ہے. برسات میں چلنا یہ بھی سرکار کی سنت ہے، حضور کی. اب سننا، بارش جو ہے یہ کہاں سے برستی ہے؟ بارش سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بادل، سحاب، بادل. کیا؟ اب بادل میں بھی بارش ہوتی ہے، دھیان دینا، وہ بارش کا ایک روپ ہے. اور جب قطرے بن کے برستی ہے یہ بھی بارش ہی ہوتی ہے. یہ بارش کا دوسرا روپ ہے، یہ بارش کا. اور جب بارش زمین میں جذب ہوتی ہے اور زمین سے آم نکلتا ہے، مالٹا نکلتا ہے، کنو نکلتا ہے، موسمی نکلتی ہے، اس میں بھی جو پانی ہوتا ہے یہ بھی بارش کا ایک روپ ہے. توجہ دینا، کہا بارش اللہ کی رحمت ہے، مصطفیٰ بھی اللہ کی. ادھر بھی کئی روپ ہیں، ادھر بھی کئی. بارش ادھر بھی کئی روپ ہیں، ادھر بھی کئی روپ ہیں. اب سمجھ آئی؟ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، فرمایا یہ اللہ کی حمد بھی ہے، مدینے والے کی نعت بھی ہے. کہا مدینے والا اول بھی ہے، وہ اور روپ ہے. مدینے والا آخر بھی ہے، وہ اور روپ ہے. فرمایا جب وہ روپ تھا جلوے نور مصطفیٰ کے تھے، جب یہ روپ آیا تو عشق والوں نے محفل میلاد منانا شروع کر دیا. سننا، حضرت حسان ابن ثابت نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا. اختصار کے پیش نظر آخری جملے پہ توجہ. یا رسول اللہ، آپ لگتا ہے کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ کی مرضی تھی. کاننا کا. اور توجہ دینا، جب حسان نے کہا تو کأنہ کا کہا، جب سرکار نے سن لیا تو کأنہ کا ختم ہو گیا، بس قد خلقتا سے بات شروع ہوئی. جنہوں سمجھ آئیے او سبحان اللہ کے. چلو جسا نہیں آئی او بھی آکھو سبحان اللہ. کأنہ کا مطلب یہ ہے لگتا ہے کہ آپ کو ویسے پیدا کیا گیا جیسے آپ کی مرضی تھی، لیکن جب سرکار نے سن لیا نا تو پھر کأنہ کا ختم ہو گیا. قد خلقتا، لگتے کی بات نہیں ہے، پکی بات ہے. اللہ نے محبوب کو ویسے ہی پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی تھی. کیوں؟ اگر بات میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا حضور منع کر دیتے، ٹوک دیتے. کملی والے نے تصدیق کی ہے. اب سننا، غور سے سننا، یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کی بنیاد رکھتا ہے، پھر دن بہ دن حتیٰ کہ 4 ماہ اور کچھ وقت گزرتا ہے، اللہ روح پھونکتا ہے. فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس میں روح تو پھونکی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد. یہ کون تھا جس نے کہا چہرہ ایسے بنانا ہے، ہاتھ ایسے بنانے ہیں، قدم ایسے بنانے؟ کأنہ کا قد خلقتا کما تشاء. بارش ذہن میں رکھنا، بادل بھی بارش کا ایک روپ ہے، اور برستے قطرے بھی بارش کا ایک روپ ہے. پھلو کے اندر جو پانی ہوتا ہے یہ بھی بارش کا ایک روپ ہے. فرمایا جو روپ آمنہ کے شکم میں تیار ہو رہا تھا وہ اس نور کی مرضی سے تیار ہو رہا تھا جس روپ کو
اللہ نے جناب آدم سے بھی پہلے تخلیق فرمایا تھا. وہ نور مصطفیٰ ہے, وہ حقیقت محمدیہ ہے جن سے پوچھ پوچھ کر بشری لباس محمدی کو تیار کیا جا رہا. اس صورت نو میں جانان کے جانے, فرمایا صرف میری جان کیا ہے, یہ تو سارے جہان کی, یہ تو سارے جہان کی, یہ تو سارے جہان کی جان ہے. اب اسی بات پہ توجہ رہے, هو الاول پہ سرکار نے فرمایا, لمبی حدیث ہے مصنف عبد الرزاق کے جزء مفقود کے اندر, جو اب مفقود نہیں موجود ہے, یہ حدیث موجود ہے. سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میرا نور تخلیق ہوا, پھر چاہے جنت بنی, پھر چاہے عرش بنا, پھر چاہے کرسی بنی, پھر چاہے لوح بنا, پھر چاہے قلم بنا, پھر چاہے فرشتے بنے, پھر چاہے انبیاء بنے, حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں انبیاء میرے نور سے بنے, اور جب نبیوں نے سانس لی تو ان کی سانسوں سے ولی بنے. اولیاء, سعداء, شہداء یہ ان کی سانسوں سے بنے ہیں. معلوم ہوا اس کائنات کی اصل, اس کائنات کی بنیاد, اس کائنات کی جان وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. جانان کے جانے, جانان کے جانے, زیادہ لمبی بات نہیں, چند منٹوں میں کلوز کر رہا ہوں. جانان کے جانے, توجہ دینا, لوگ پیدا ہوتے ہیں, سالگرہ منائی جاتی ہے, خوشی, وقت گزرتا ہے بھول ہی جاتی ہے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, کاپی لبو, بچہ کدوں پیدا ہویا سی, شناختی کارڈ ویکھو کدوں پیدا ہویا سی. بعض اوقات بندے کو خود بھی نہیں یاد ہوتا اور شناختی کارڈ سے دیکھ کے بتاتا ہے. سننا, توجہ رکھنا. اور بہت سارے لوگ فوت ہوتے ہیں, کل شریف 7واں سالانہ, دنیا کے معاملات میں ہم مشغول ہوتے ہیں, بندہ ذہن سے اتر جاتا ہے. ایمان کی حرارت کو جگا کے میری بات سننا, کچھ تو ہے 14 صدیاں گزر گئی ہیں, میلاد ہو رہا ہے. پیار سے بولو یار, محبت سے بولو. وجہ کیا ہے؟ کلو شیئن یرجو الی اصلہ, اصل کی طرف کشش ہوتی ہے. ہر چیز کی اپنی اصل کی طرف, اپنی اصل کی طرف. 14 صدیاں گزر گئی ہیں, یہ امت میلاد کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ وجہ صرف یہ ہے, اللہ نے اس جہان کی اصل اپنے حبیب کو بنایا ہے. ہاں آپ کہیں کہ کچھ لوگ تو ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں, تو میں اس کا جواب یہ دوں گا, شیشے کی اصل تو یہ ہے کہ وہ صورت دکھائے. اصل تو یہی ہے نا. اب مٹی پڑ جائے, مٹی کی وجہ سے چہرہ نظر نہ آئے تو گرد دور کرنا پڑے گی. اگر عقیدے کی خرابی کی گرد پڑ جائے تو میں کچھ نہیں کہتا, لیکن اگر عقیدے کی گندگی کی گرد صاف ہو جائے تو تیری زبان سے کملی والے کی ذات پر میلاد کے موقع پر درود و سلام کے ترانے جاری ہو گئے. حضرات, اس کائنات کی اصل اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے, اور اس پر گواہی بھی میں پیش کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایمان سمٹ جائے گا. دنیا سے ایمان, ہاں جیسے سانپ سمٹ کر اپنی بیل میں جاتا ہے, فرمایا ایمان سمٹ جائے گا. تو سرکار یہ سمٹ کر کہاں جائے گا؟ فرمایا میرے مدینے میں آئے گا. پیار نال بولو, محبت نال بولو, گل میں سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل نال.
مدینہ میں کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ سننا، اس لیے کہ مدینہ ایمان والوں کی اصل ہے۔ کیسے اصل ہے؟ اس لیے مدینے میں وہ مٹی ہے جس سے خمیر مصطفیٰ تیار کیا گیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک عارف کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا اللہ نے یہاں پانی تھا، اس زمین کے نیچے کیا تھا؟ پانی پر جھاگ بنائی، اور اس جھاگ سے مٹی بنی اور مٹی سے سب کچھ بنا۔ ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں وہ جو جھاگ تھی نا، وہ جھاگ ٹھہری تھی جہاں کعبہ ہے۔ پوری دنیا کی ناف، حضور نے فرمایا پوری دنیا کی ناف کعبہ ہے، اس لیے کہ چاروں طرف سے سینٹر کعبہ بنتا ہے۔ اب شیخ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، فرماتے ہیں سرکار دو عالم کا خمیر بھی یہاں تھا جہاں زمین کی ناف ہے، اور وہ خمیر کس شکل میں تھا؟ فرمایا پانی کی شکل میں تھا۔ اب پانی کا گلاس ہو، آپ اس میں ایک سکہ ڈالیں، پانی اچھلتا ہے نا، کوئی قطرہ ادھر پڑتا ہے، کوئی قطرہ ادھر پڑتا ہے۔ فرمایا اللہ نے اس پانی کو دی حرکت، اور وہاں سے وہ حصہ اٹھا جو سرکار کا خمیر تھا، اور مدینہ شریف روضہ پاک کی جگہ پہنچا۔ فرمایا نتیجہ یہ نکلا سرکار کا تعلق مکہ سے بھی ہے، حضور کا تعلق مدینہ سے بھی ہے۔ اب جو نہ بولے یا سو کے یہ جملہ ہضم کر جائے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ ساری کائنات مکہ کی طرف کیوں کھنچتی ہے، مدینہ کی طرف کیوں کھنچتی ہے؟ کہا مکہ بھی حضور کے فیض سے بنا، مدینہ بھی حضور کے فیض سے بنا۔ یہ ہے میرے آقا کا میلاد، اور آخری پیغام میلاد پاک کا پیغام سن لیجئے جو میں عرض کرتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر جگہ عرض کروں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان میں آمد، یہ حضور کا میلاد ہے۔ توجہ دینا، ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں۔ میں یہاں حاضر ہوا کافی تاخیر سے، آپ نے محبت کی، ہار بھی ڈالے، پھول پاشی کی، نعرے لگائے، استقبال کیا۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ یہ بندہ یہاں آیا۔ سننا، توجہ سے سننا۔ اب جب میں یہاں آ کے بیٹھوں تو میں کہوں قاری صاحب ایک گلاس پانی دا پلاؤ، ایک کہا نہیں شاہ جی میں نہیں پانی پلانا۔ کیوں؟ میں تو اڈی گل نہیں مننی۔ بھئی کیوں نہیں ماننی؟ آپ، میں آیا تھا، آپ کھڑے تھے، آپ نے ہار ڈالے، استقبال کیا، بڑے خوش ہوئے۔ آپ کہیں تو اڈے آن دی تے بڑی خوشی ہے، پر تو اڈی گل مننی نہیں جاندی اوکھی ہے۔ بس یہی پیغام ہے سرکار کی آمد پہ خوشیاں منانے والوں، کوشش کرو میں اور آپ ایسے بن جائیں کہ ہم ایک قدم بھی اٹھائیں تو نظر اٹھا کے دیکھیں اس قدم کے اٹھانے پہ گنبد خضرا کا مکین خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اپنی زندگیوں کو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے ایک خادم کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے سردار ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کے غلام کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے طریقے پر اس طرح عمل کرتے تھے جیسے دیوانہ، مجنون۔ دیوانہ کیا لفظ؟ دیوانہ کیا لفظ؟ دیوانہ کون ہوتا ہے؟ وہ یہاں سے باہر نکلے گا، آپ کہیں گے جی کدھر جا رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ دیوانہ جو ہوا، اور سمجھدار بندہ تو اس سے سوال ہی نہیں کرے گا کدھر جا رہا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ کیوں جا رہے ہو، یہ اس سے بھی مشکل سوال ہے، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ معنی یہ ہوا عبداللہ ابن عمر جب نبی پاک کے طریقے پر عمل کرتے تھے، نہ وہاں کیسے تھا، نہ وہاں کیوں تھا، نہ وہاں یہ تھا کہ وجہ کیا ہے، وہاں ایک ہی بات تھی، میرے آقا نے یہ عمل کیا ہے تو میں مصطفیٰ کی ادا کو دل سے لگا کے رکھتا ہوں۔ زندگی کے میلے ہیں، آ گیا ہوں میں تو دو چار باتیں میں مکمل کر کے ضرور جاؤں گا۔ میرے بھائیوں دوستو، مجھے اس بات پہ بھی تھوڑی حیرت ہوتی ہے، سرکار نے فرمایا مسواک کرو، پیار نال کہو،
हुजूर ने रीश मुबारक रखी है, सरकार दाएं हाथ से खाना तनावुल फरमाते। जो हमारे जदीद उलूम पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो बड़े आके खुशी खुशी, हाँ जी डॉक्टर साहब ने भी दसिया है मिसवाक दे बड़े फायदे ने। मेरा दिल बड़ा दुखता है वैसे, डॉक्टर के कहने पे तुम्हें मिसवाक के फायदे का यकीन आए। ये थोड़ा है भाई सरकार ने मिसवाक कीता है? बस ये बात ज़हन में रखो, ना इधर देखो ना उधर देखो, निगाहें मदीना शरीफ की तरफ रखो। हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं, हमें नहीं है इससे और साइंस क्या कहती है, साइंसदान क्या कहता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये अमल मेरे आका ने किया है। मीलाद बनाने वालों, सरकार की खुशी का लिहाज रखना और ये यकीन रखो कि हमारा हर अमल हुजूर की बारगाह में पेश होता है। मुअत्ता इमाम मालिक की हाशिए में यह हदीस मौजूद है, शाम को, हर शाम को हुजूर की बारगाह में अमल पेश होते हैं। आज भी, कल भी, हर दिन जब अमल पेश हूं, कोशिश करो ऐसे अमल पेश हूं कि मेरे आका की बारगाह में अमल पेश हो, सरकार की आंखों को ठंडक मिले। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि वो इस महफिल मीलाद को कबूल फरमाए। मोहम्मद अबू बकर चिश्ती साहब, दीगर हाफिज साहिबान, कारी साहिबान, उलमा, यहाँ के मुंतज़िमीन, सबको अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम के मुताबिक इस पाक बज़म को सजाने का सिला और बदला अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।